سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا انٹرویو دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا میں شاہ محمود قریشی صاحب کے انٹرویو کے چرچے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بڑے سخت دماغ کے لوگ انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہی زیادہ تر لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. بیوٹیفلی ہینڈلڈ دا انٹرویو. بڑی کوشش کی سی این این کی جو اینکر ہیں انہوں نے کہ کسی طرح کوئی نفرت کے دو بول نکلوا دیں قریشی صاحب کے منہ سے، یا ان کے اوپر یہ تھوپ دیں کہ وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا ہی بیوٹیفلی سارے انٹرویو کو ہینڈل کیا ہے. آج کی ویڈیو بڑی مزے کی ہے، تو یہ تھرو آؤٹ ضرور دیکھیے گا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سوال اور کیا جوابات ہو رہے تھے، اور بڑے سیدھے سیدھے ریمارکس کو کس طرح سی این این کی جو ہوسٹ ہیں بیانکا، وہ کوشش کرتی رہیں کہ کسی طرح ان کے اوپر میں تھوپ دوں کہ یہ یہودیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، یا ان کے جوابوں میں سے میں ایسے لفظ ڈھونڈوں کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین. کل ایک بڑا انٹرسٹنگ رات کو ایپیسوڈ ہوا جس میں ہم نے سی این این کا انٹرویو دیکھا. میں خود لائیو بھی دیکھ رہی تھی اس کو، اور نیچے لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہی تھی جب بیانکا کوشش کر رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ کسی طرح وہ لگا دیں کہ وہ اینٹی سیمیٹک ہیں. پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اینٹی سیمیٹک ہوتا کیا ہے. یہ آج کل کے ایشوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سننے کو ملا ہے. سی این این، بی بی سی رول دیا ہے اس لفظ کو. کوئی بھی نیوز آتی ہے، پروٹیسٹس آتے ہیں پوری دنیا میں سے، تو وہ کہتے ہیں بھئی اینٹی سیمیٹک ہے. اینٹی سیمیٹزم کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی طرف پریجڈس رکھنا، یا ان کی طرف غیر ضروری طور پر نفرت کا اظہار رکھنا اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ان پہ جو ظلم کرنا، یہ سارا اینٹی سیمیٹزم میں آتا ہے. اوپینینز کے اس میں بھی انہوں نے اینٹی سیمیٹزم ڈال دیا کہ اگر آپ یہودیوں کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اینٹی سیمیٹک ہیں، اور آپ یہودیوں سے، پورے یہودیوں سے دنیا کے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. اب آتے ہیں انٹرویو پہ کہ انٹرویو پہ کیا ہوا. ہم آپ کو ساتھ ساتھ کلپس دکھاتے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے بات شروع کی، کس طرح سے گریٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور انہوں نے کیسے اس چیز کو ٹیک اپ کیا. یہ آپ دیکھ لیں. Now from New York, Mr. Minister, thank you so much for joining us. It has been a very busy day. بہت گریسفلی انٹروڈکشن تھا، بہت گریسفلی انہوں نے ٹیک اپ کیا، بات شروع کی. انہوں نے بات شروع کرتے ہی پہلی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کی، وہ انہوں نے، کیونکہ وہ میڈیا چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میڈیا کو انہوں نے سب سے پہلے کرٹیسائز کیا کہ بیونڈ میڈیاز کنٹرول ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پبلک اوپینین اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے، پبلک اوپینین کا اتنا زیادہ پریشر تھا اتنے بڑے پروٹیسٹس کے بعد کہ آخر کار اسرائیل کی پاور ٹوٹ چکی ہے، اور اسرائیل کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ سیز فائر کرے. یہ ایک پبلک اوپینین کی پاور کا بڑا مظاہرہ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ حالانکہ سارا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کو وہ ہینڈل کر رہے تھے، کنٹرول کر رہے تھے، اس کے باوجود تو وہیں بیانکا صاحبہ نے ان کو روک دیا. اور بیانکا کیا کہتی ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، وہ بھی دیکھ لیں. Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. They control media. اچھا، پہلے تو ہمیں بہت ضرورت ہے ان کا کام اور کمپوزر دیکھنے کی، کہ بہت کاملی ہنس رہے ہیں وہ کہ اچھا ٹھیک ہے، واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو مجھے پتہ ہے. تو اس کو ہینڈل کرتے وہ کہتے ہیں بھائی اسرائیل کے پاس ڈیپ پاکٹس بے شک ہیں، ان کے پاس فائنانسز ہیں، فائنانس جو وہ کر رہے ہیں ان پرٹیکولر نیوز چینلز پہ، جو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ ہو جائے، لیکن وہ فیل ہو گئے ہیں. اور انہوں نے بار بار کہا کہ بالکل ٹرو ہے کہ واقعی ان کا جو انفلوئنس ہے میڈیا پہ وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ بات بہت زیادہ واضح ہے، اور ایک انٹرنیشنل پرسیپشن ہے، اس میں انہوں نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی. بیانکا آگے ان کو کہتی ہیں کہ بھائی میں خود جرنلسٹ ہوں اور میں آپ کے اسٹیٹمنٹ کو ایز اینٹی سیمیٹک سمجھتی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ روتا رہتا ہے کہ چائنا کا میڈیا کنٹرولڈ ہے، چائنا کا انفلوئنس ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو امریکہ ہے وہ چائنیز کی پاپولیشن کے خلاف کوئی بیان دے رہا ہے؟ نہیں، وہ صرف ایک گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ گودی میڈیا،
یا اس وقت جو انڈیا میں میڈیا چل رہا ہے وہ انفلوئنسڈ ہے مودی سے، تو کیا ہم سارے جو ہندو رہ رہے ہیں ہندوستان میں، انڈیا میں، ہم ان کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. سیم گوز ود انٹرنیشنل میڈیا کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل، انہوں نے کہیں پہ بھی جوز کا ورڈ یوز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے ایک اسٹیٹ جو بہت زیادہ انفلوئنشل ہے، جو مارکیٹ رکھتی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے مینیپولیٹ کر سکتی ہے میڈیا کو، اس کا انفلوئنس ہے. یہاں کہیں بھی یہودیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا بلکہ ایک اسٹیٹ اور اس کے انفلوئنس کو ٹارگٹ کیا گیا. آگے وہ پیسفلی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آگے آپ ان کی ہم آپ کو بات سناتے ہیں جہاں پہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی طرف اموات نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کا نقصان سب کے لیے نقصان ہے. اس چیز کو بھی وہ کیسے مولڈ کرتی ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں. Will not justify any rocket attacks, and I cannot justify and I cannot condone the aerial bombardment that is taking place. But what about anti-Semitism? And what about Hamas's role in stopping the rockets? I am saying when you do not engage, when there are no negotiations, when there is occupation, when there's genocide, when there's war crimes, when there's ethnic cleansing, then an extremist element takes advantage of that situation. بڑے واضح طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2-3 دفعہ انسینویٹ کیا ہے کہ بھائی میں کہیں پہ بھی دنیا میں انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، چاہے وہ اسرائیل کی طرف ہو چاہے وہ فلسطین کی طرف ہو. لیکن پھر بھی یہ تیسری دفعہ ہے جو بیانکا صاحبہ کہہ چکی ہیں. لیکن اینٹی سیمیٹزم کا کیا؟ بھائی ایشو ہی نہیں ہے اینٹی سیمیٹزم کا، کہیں پر بھی ایشو نہیں نظر آ رہا اینٹی سیمیٹزم کا. آپ دیکھیں جو دنیا میں بڑے بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، امریکہ میں ہوا، یو کے میں ہوا، نیم اے کنٹری، کسی بھی کنٹری کا نام لیں، ہر کنٹری میں جو پروٹیسٹس ہوئے ہیں کہیں پہ بھی یہودی نہیں لکھا ہوا، کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کل جوز. کوئی نہیں چاہتا یہ. نو بڈی وانٹس ٹو کل اینی ون. ایوری بڈی وانٹیڈ آؤٹ فری پیلسٹین. اسرائیل ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا کے جوز ٹیررسٹ ہیں. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو جوز کے خود پوری دنیا میں ایکٹیوسٹس ہیں وہ ان ریلیوں میں شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم یہودی سٹینڈ نہیں کرتے اس وقت اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیل کی اس پالیسی کے ساتھ. آگے بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے بیانکا کو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور اس کو کس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے. ان کی بات ضرور سنیے گا. انہوں نے بڑے آرام سے بڑا کاملی لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ رکھا ہے. سنیے گا. Well, what we are saying, what is wrong, and I'm not shying away from that. What I'm saying is, this insanity must come to an end. We must promote dialogue. We must sit and talk, and we must promote peace. Israelis and Palestinians, everybody has a right to live. They have a right to protect their children. Look at what's happening. 230 innocent people have been killed. More than 50,000 people have been displaced. 50 schools have been bombed. Hospitals have been targeted. Red Cross has been targeted. The AP office, media outlets have been targeted. And what they're saying is, okay, if you think there was Hamas presence there, why don't you have an independent investigation? قریشی صاحب نے یہاں پہ یو این کے رول کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا کہ دیکھیں ہمارا جو ہم نے اجلاس بلوایا تھا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا، جنرل اسمبلی ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ یہ کام سیکیورٹی کاؤنسل کا تھا جو اب جنرل اسمبلی کو کرنا پڑ رہا ہے اور اس ایشو کو جنرل اسمبلی کو دیکھنا چاہیے تھا. 8 شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ ہے کہ وہ جتنی بھی دفعہ اینٹی سیمیٹزم کا نام لیتی رہی وہ اس چیز سے افیکٹ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جو اپنا کلیئر میسج CNN پر دینا تھا، پوری دنیا کو دینا تھا، وہ ایک واضح میسج انہوں نے بے شک پاکستان کی طرف سے بہت کلیئر میسج
پوری دنیا کو دیا. اس کے بعد ٹویٹ بھی کی ہے بیانکا نے جس میں انہوں نے کہا کہ میں بڑا پیسفلی بات کرنا چاہتی تھی پاکستان کے فارن منسٹر سے, لیکن انہوں نے اینٹی سیمیٹک ریمارک دے کے مجھے پرووک کیا. لیکن ایوری باڈی ہو کوڈ ہیئر دیٹ انٹرویو, جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے سنا, ان کے لیے واضح ہے کہ پرووک کرنے کی پوری کوشش بیانکا کی طرف سے کی جا رہی تھی, CNN کی ہوسٹ کی طرف سے کی جا رہی تھی, جس پہ وہ ہوئے نہیں. لیکن کہیں پہ بھی کوئی ایک سٹیٹمنٹ, ہم نے آپ کو ان کے سارے سٹیٹمنٹ سنا دیے, کہیں نہ یہودیوں کی طرف نفرت کی بات ہوئی, کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہودی ٹیررسٹس ہیں. کرٹیسزم کیا, بہت سویئر کرٹیسزم کیا اسرائیل کو, جو اس وقت اس چیز کے مستحق ہے. اسرائیل ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اسرائیل آپریس کر رہا ہے, اسرائیل کو سیز فائر کرنے کی, فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہونے کی ضرورت ہے. اور بالکل بہت بڑی شکست جو ہے وہ اسرائیل کو ہوئی ہے, باوجود اس کے کہ میڈیا کا کتنا شدید انفلوئنس ہے. اور یہ سارا انٹرویو اگر آپ دیکھیں تو کلاسک ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے میڈیا جو ہے اس وقت اسرائیل کی پاکٹ میں ہے, خاص کر CNN, کیونکہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی جب آپ کو رپورٹنگز کا بتاتے رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے ایشو میں, تب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جو ایٹراسٹیز ہیں ان کو اگنور کرتا رہا ہے BBC اور خاص کر CNN. اور یہ کلاسک ایگزامپل ہے, یہ سارا ایشو اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح کتنا اسٹرانگ انفلوئنس ہے اسرائیل کا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ. اوور آل ٹویٹر پر انٹرنیشنلی بہت انٹرنیشنل کمیونٹی از اپریشیٹنگ شاہ محمود قریشی اور ان کی اپروچ. اٹس اے پراؤڈ ڈے فار پاکستان. پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو نے ایک بہت اچھا امیج بلڈ کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے یہ سارا ایپیسوڈ دیکھا ہے, ان کی ہینڈلنگ کے بارے میں آپ کا جو اوپینین ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.